السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا کبھی آپ نے دل کے کسی گہرے کونے سے ایسی سچی پکار کی ہے جو محض لفظ نہ ہو بلکہ روح کا نالہ ہو، وہ آہ جو اللہ کے عرش کو جھنجھوڑ دیتی ہے، تو کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ کبھی ایسے دلگیر جذبہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یا رب العالمین میری پکار کو جواب ملے گا یا نہیں، اور اگر ملے گا تو یہ کیسے ملنے والا ہے؟ یہ سوال ہمارے ایمان بھی آزماتا ہے، ہمارا صبر اور اعتماد بھی۔ لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی سچی ٹوٹی کے ساتھ مانگی گئی دل کی گہرائیوں میں ڈوبی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی دعا کو جواب دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ کیا اللہ اپنا نظام کرواتا ہے اور کس طرح بندے کو دکھاتا ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے منزل کی طرف بڑھ چکی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل انہی 8 نشانیاں بتائیں گے جو اللہ کی دعا کے قبول ہونے کے وقت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان کا علم ہر قلب کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بندہ جب اپنے رب سے بات کرتا ہے تو وقت عام نہیں ہوتا، وہ لمحات ایک ایسے راز سے بھرے ہوتے ہیں جو انسان کے رب کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہماری پکار سن لی یا ابھی ہمیں آزمائش کا سفر جاری رہے گا۔ آئیے آج انہی رازوں کا کھلم کھلا راز افشا ہونے جا رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص شدید پریشانی، فکر اور تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور بیوی کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو کسی بھی مرد کی غیرت کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ شخص رات کے آخری پہر اٹھا، وضو کیا، سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بار بار کہتا رہا کہ یا اللہ اگر میں تیرے در سے بھی خالی لوٹ گیا تو کس در پر جا کر اپنی فریاد رکھوں گا؟ اے رب کائنات، میرے بچوں کی بھوک میری برداشت سے باہر ہے، میرے دل کی ٹوٹ پھوٹ صرف تجھ سے وابستہ ہے، میرے ہاتھوں کی بے بسی صرف تجھے نظر آ رہی ہے، میری آنکھوں کے آنسو صرف تیرے سامنے ہے، میری امید تیری طرف ہے۔ وہ شخص پوری رات سجدے میں کانپ کانپ کر دعا کرتا رہا اور اس کے آنسو جائے نماز کو تر کرتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس کا دل ایک عجیب سے اطمینان سے بھر گیا، جیسے کوئی ساری رات اس کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھتا رہا ہو۔ وہ اس حال میں گھر سے باہر نکلا کہ نہ امید تھی نہ کوئی وسیلہ، بس ایک بھروسہ تھا کہ اللہ نے سن لی۔ چند قدم چلا ہی تھا کہ محلے کے ایک بڑے تاجر نے اسے بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے رات خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ فلاں شخص مشکل میں ہے، اس کی مدد کرو۔ تاجر نے اسے فوراً اپنے ساتھ لیا، کپڑے دلوائے، راشن دیا، بچوں کے لیے کھانا بھیجا اور یہاں تک کہ چند ماہ تک کے اخراجات کے لیے رقم بھی دے دی۔ وہ شخص حیرت سے کانپنے لگا کیونکہ اس نے تو کسی سے اپنی حالت چھپانے کے لیے زبان بھی نہیں کھولی تھی، مگر اللہ نے خود اس کے دل لیے وہ دروازہ کھول دیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، تو نے میری آواز سن لی، تو نے میرے سجدے کو رائیگاں نہیں جانے دیا، تو نے وہ کر دکھایا جو تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان مخلوق کے در بند کر کے صرف اور صرف اللہ کے در پر سر رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور یہی دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ بندے کو اس مقام تک لا کر کہتا ہے دیکھ میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ جب دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو کون سی وہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے؟ تو چلو سب سے پہلی نشانی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اندر کے عجیب سی سکون کا آ جانا۔ تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کسی بھی بھاری بوجھ کو بار بار اللہ کے آگے رکھنے کے بعد اچانک ایک ایسی ٹھنڈک سی راحت دل پر محسوس ہوتی ہے جیسے کسی نے آپ کا دل ہاتھ میں لے کر بہلا دیا ہو؟ یہ سکون دراصل اللہ کے جواب کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ یہ ایسا جواب ہے جو اللہ اپنے بندے کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ دستور جاری ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اندر ایک بار بار کا کھچاؤ اٹھتا ہے، جیسے کوئی قوت آپ کو پھر وہی دعا دہرانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ قوت آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ سکینہ ہوتا ہے جو بندے کو دعا کی طرف لگاتار لے جاتا ہے۔ تیسری نشانی ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کی سچی دعا مانگی جاتی ہے
تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے بچنے لگتا ہے، لوگوں سے بدلنے لگتا ہے، دل حرام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ رب اس کا دل صاف کر رہا ہے۔ چوتھی نشانی ہوتی ہے کہ مسلسل رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کا معاملہ آسان کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ راستے کھول دیتا ہے، ہر نواسا منڈلاتے بادل چھٹنے لگتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آنے لگتے ہیں جو انجانی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پانچویں نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے اشارے ملتے ہیں جو آپ کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی قرآن کی آیت، کبھی کسی بزرگ کا فقرہ، کبھی ایک دم آپ کے سامنے وائب آنے والی کوئی بات۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا بلکہ قبولیت کی چمک سے پہلی چنگاری ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا دل نا امیدی سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دل کو یقین ملنے لگتا ہے کہ میری دعا منزل پر پہنچ چکی ہے۔ یہی یقین دعاؤں کے قبول ہونے کی انتہائی عجیب نشانی ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ جس کا انسان نے سوچا بھی نہ ہو ایک دم سے کھلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو دکھاتا ہے کہ میری قدرت تمہارے گمان سے زیادہ بڑی ہے۔ اور آخری آٹھویں نشانی سب سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے کہ بندے کے اندر ایک شکر کا حال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل ایسے شکر ادا کرتا ہے جس کا سبب بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ شکر کا حال دراصل قبولیت کے دستور پر دستخط ہوتے ہیں۔ ان 8 نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دعا میں دیر کرتا ہے مگر دیر کبھی انکار نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہماری نہیں بلکہ ہمارے حالات کا بھلا بہتر جانتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی بھی چیز کے لیے پکارے، جب آپ کی آنکھیں بھیگیں، جب آپ کے ہونٹ کانپے، جب آپ کی روح اللہ کے سامنے جھک جائے تو سمجھ لیں آپ اپنے سفر کی سب سے مقدس منزل پر پہنچ چکے ہیں، وہ منزل جہاں اللہ بندے کی پکار سنتا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہماری یہ 8 نشانیاں آپ کو بتا دیں گی کہ اللہ جب بھی آپ کی سچی دعا کو جواب دیتا ہے تو کائنات کا تنظیم بھی اسی طرح چلنے لگتی ہے۔ آج سے آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس دل کے سوال میں سچائی ہو، اس دل کے جواب میں اللہ کی طرف سے رحمت ضرور ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا آپ کے دل نے آج کوئی سوال کیا؟ کیا آپ نے آج اللہ سے کچھ مانگا؟ اگر مانگا ہے تو آئیے مل کر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے ہر نیک پاک سچی دعا منزل تک پہنچا کر ہمیں ان 8 نشانیوں کے ساتھ قبولیت کی خوشخبری سنا دے اور ہمیں دعا کی قبولیت کا حق والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اے رب کائنات، ان کے دلوں کی ہر چھپی ہوئی تکلیف، ہر ٹوٹا ہوا بھروسہ، ہر دبی ہوئی حسرت، ہر رکھی ہوئی امید تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں سے پریشانیاں ایسے ختم کر دے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کے رزق میں برکت عطا کر، ان کے گھروں میں سکون اتار دے، ان کے دلوں میں نور بھر دے، ان کی دعاؤں کو ان کی سوچ سے بھی بہتر طریقے سے قبول فرما۔ اے رب، اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے تو شفا دے، اگر کسی کے دل میں دکھ ہے تو راحت دے، اگر کسی کے پیسے رکے ہوئے ہیں تو حل عطا کر، اگر کسی کا نصیب رکا ہوا ہے تو سب سے اچھا نصیب عطا کر، اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اسے کشادگی عطا کر۔ یا اللہ، جو بھی دیکھنے والا نیکی کی طلب میں آیا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اس کے ایمان کو مضبوط کر دے، اس کی غلطیاں معاف فرما دے، اور جب وہ یہ دعا سنے تو اس کی زندگی بدل دینے والے فیصلے اس کے حق میں صادر فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ان تمام بھائی اور بہنوں پر جو اس چینل کو دیکھتے ہیں ایک ایسی رحمت نازل کر دے جو ان کی نسلوں تک کا نصیب روشن کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔